الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ تم کو ان تمام کاموں سے باخبر کر دیں گے جو تم کرتے رہے ہو۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ کرام کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اس میں چونکہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اور جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تو کیا وہ آیات، وہ احادیث جن کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، جس میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے، اس میں اور اس آیت میں آپس میں جوڑ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں رہا؟ حالانکہ آیات میں کثرت سے دعوت و تبلیغ کا حکم ہے، احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور اس امت کی امتیازی شان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کام اس امت کو سونپا ہے، اس کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا اور اس کا آپس میں کوئی توڑ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں، بلکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم دوسروں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرو، اگر وہ اس راستے کو قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول کرتے تو ان کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر لفظ ہے اذا اہتدیتم، جس وقت تم صحیح راستے پر ہو تب ان کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہوگی۔ اذا اہتدیتم کا معنی ہی یہ ہے کہ تم شریعت کے سارے احکام کو پورے کرو، اور سارے احکام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تو تم ہدایت کے راستے پر رہے ہی نہیں ہو۔ چنانچہ ہدایت پر ہونے کے مفہوم میں جہاد بھی داخل ہے، دعوت و تبلیغ بھی داخل ہے۔ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتے رہو، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے رہو، پھر دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت رہی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں سے بالکل الگ رہے ہیں۔ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا کہ کفار کے خلاف تو جہاد میں ہمیشہ پیش رہے، لیکن مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں سے بالکل الگ ہو گئے تھے، کسی معاملے میں بھی ان کا دخل ثابت نہیں ہے۔ تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں دو لوگوں کے درمیان آپس میں سخت جھگڑا ہے اور ایک دوسرے کو مشرک تک کہتے ہیں، اور کافی اختلاف ان کا بڑھ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا خیال یہ ہوگا
کہ میں تمہیں کہوں گا کہ ان کے خلاف جا کر قتال کرو، حالانکہ میں ایسا حکم دینے والا نہیں ہوں۔ ان کو جا کر نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر وہ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کا آپس کا جھگڑا تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ اور یہی آیت دلیل کے طور پر تلاوت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ دعوت و تبلیغ کر دینے کے بعد ان کی ہدایت ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیں، کسی کو نہ سمجھ عطا فرمائیں، وہ اس مالک کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا فریضہ نرمی سے، اچھے طریقے سے اور بصیرت سے ادا کرتے رہیں۔ تو یہ آیت دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اور دعوت و تبلیغ کر دینے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کر دینے سے متعلق یہ آیت ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم احادیث ان سے منقول ہیں، لیکن اس موقع پر ان کو بھی حدیث بیان کرنا پڑی۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ امیر المومنین، اس آیت سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ دعوت و تبلیغ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دو گے تو تم ہدایت پر ہی کہاں رہ گئے، جبکہ یہاں پر حکم یہ ہے کہ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ، جب تم ہدایت پر ہوگے تب ان کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ جب تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو تم ہدایت پر ہی کہاں رہ گئے۔ تو جب تم ہدایت پر نہیں رہو گے تو پھر تو بہرحال تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہدایت پر ہونے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ سارے کے سارے احکام بجا لاؤ، اور اس میں دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر بیان کیا کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو اس کی جگہ پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ غلط مواقعوں پر اس آیت کا استعمال کرتے ہو، جو مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مراد نہیں ہے وہ مفہوم لینے کی کوشش کرتے ہو۔ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی کی گمراہی کو دیکھو اور تم اس کو نہ روکو، اپنی قدرت کے مطابق اس کو نہ روکو، تو خدشہ ہے کہ جب مجرموں کی پکڑ ہوگی تو تمہاری پکڑ بھی ساتھ ہوگی۔ اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ابو داود میں بھی ہے، لیکن اس میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم گمراہی کو ہوتا دیکھو اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش نہ کرو تو تم سب لوگ پکڑ میں آؤ گے۔ جو صحیح راستے پر ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں، وہ بھی اتنے ہی مجرم متصور ہوں گے اور ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمیں جو کہا گیا ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرو، اپنی فکر کرتے رہو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جس وقت تم صحیح راستے پر ہو، شریعت کے سارے احکامات پورے کر رہے ہو، بسمیت بشمول دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، تو پھر تمہیں دوسروں کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا ان تمام کاموں سے جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔